السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے سزاوار ہیں جو بڑا ہی حکمت والا اور نہایت رحم والا ہے۔ سلامتی ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر اور تمام امت پر۔ کل میں ایک یوٹیوب پہ ڈیبیٹ دیکھ رہا تھا، دا گاڈ از ایگزسٹ، کیا خدا واقع میں ہے؟ جاوید صاحب اور ایک ہمارے مفتی صاحب ہیں ان کے بیچ۔ تو میں جاوید صاحب کے اکثر بیان سنتا ہوں جو بالی ووڈ سے تعلق رکھتے ہیں، تو کچھ سوال کرنے سے پہلے میں ایک مطلب ان کے بارے میں یہ بول دوں کہ ان کا جو شجرہ ہے، مطلب ان کے احباب جو ہیں بڑے ہی عالم اور مفتی سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہاں آتے آتے 80 کیسا یہ بن گئے اللہ عالم۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان جب سمجھنے لگے نا کہ میں ہی سب کچھ جانتا ہوں، میں ہی سب سے اچھا ہوں، میں سب کچھ ہوں، مطلب اس کے اندر شیطان جو ہے ایک مغروریت پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اسے شر سے ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ حفاظت رکھے۔ تو چلیے ان کے کچھ سوال ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں۔ تو ہر کوئی اپنی اپنی صلاحیت رکھتا ہے جواب دینے کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے اس کے حساب سے میں بھی دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو ان کے سوال یہ ہیں، پہلے تو وہ اکثر یہ بولا کرتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے ملے گا وہ کیا مجھ سے سوال کرے گا، میں اس سے سوال کروں گا اور یہ پوچھوں گا کہ اگر تو قدرت رکھتا ہے تو نے اتنے معصوم بچوں کو کیسے مرنے دیا، یہ سب کچھ کیسا تو ہونے دیا۔ تو چلیے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ واقع کیا اللہ ایسا کیوں ہونے دے رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کو جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم سمجھنا پڑے گا۔ سمجھنے کے لیے روز قرآن پڑھنا پڑے گا۔ روز اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم کر رہا ہے کہ روز آپ قرآن پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ تو میرے حساب سے جب میں قرآن روز پڑھتا ہوں، جب چیزیں مجھے سمجھ میں آتی ہیں، تو یہ ہے کہ پہلے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو پہلے کا جو دور تھا، وہاں پہ جب قومیں جو ہے نا اس طرح کی حرکتیں کرتی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ امیڈیٹ عذاب لے کے آ جاتا۔ مثلا جیسے قوم سمود ہے جو اپنے آپ کو جو ہے بہت طاقتور سمجھتی تھی، جو پہاڑوں میں گھر بنا دیا کرتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایک مہلت دی۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کو ایک چیخ نے آ پکڑا، صرف یہ طاقت کی غرور کرتے تھے تو ان کو صرف ایک چیخ نے مار ڈالا۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب آتے تھے، لیکن اس دور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس کے اوپر کچھ نہیں کر رہا ہے۔ جیسے بڑے لوگ بولتے ہیں نا، اوپر والے کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ مثلا میں ایک مثال دے رہا ہوں، جو لوگ ظلم کر رہے ہیں اور جو لوگ ظالم ہیں، وہ ان کی قوم ختم پہ ہے۔ وہ کیسے ہے؟ ایک تو لمیٹڈ ہے، دوسرا ریسرچ یہ بولتی ہے، آپ اگر نیٹ پہ جائیں گے، کیونکہ میں اگر بتاؤں گا تو ویڈیو بہت بڑا ہو جائے گا۔ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اکثریت ان کی عورتوں میں لوگ بانجھ ہو چکے ہیں۔ بانجھ انہیں کہا جاتا ہے جو بچے پیدا نہیں کر سکتی۔ اور جو دوسری قوم ہے جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، وہاں پہ جڑوا تڑوا بچے ہو رہے، 3 بچے ہو رہے ہیں ان لوگوں کو۔ ایک خدا کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، اور باقی کچھ ہوگا کیونکہ ہماری لمٹ، ہماری سمجھ اور ہماری حیثیت جو ہے اتنی نہیں ہے کہ ہم خدا کی جو ہے نظام کو سمجھ سکیں، اس کے سسٹم کو ہم سمجھ سکیں۔ اب میں اس کی مثال ایسے دوں گا کہ ایک نیو کمر آیا فلم انڈسٹری میں گانے لکھنے کے لیے، جو جاوید صاحب جس میں مہارت رکھتے ہیں، اور وہ نیو کمر جاوید صاحب کو یہ بولے کہ ارے ان کا کیا ہے بھائی، انہوں اے سی میں بیٹھ کے بڑے بڑے باتیں کر دیتے، وہ انگلش فلم دیکھ کے شعلے لکھ دیے، وہ چل گئی، اتفاقاً چل گئی، اس میں اس کا کچھ کمال نہیں، اتفاقاً چل گئی۔ جاوید صاحب کو کیا لگے گا؟ جاوید صاحب بولیں گے، اور نیو کمر بولے گا، جب جاوید صاحب کے ساتھ آمنا سامنا ہوں گا تو میں پوچھوں گا کہ آپ شعلے کیسا لکھے، آپ بتاؤ آپ شعلے کیسا لکھے۔ اسی طرح سے آپ گانے بھی ایسے کاپی کر کے لکھ دیے ہوں گے۔ بس ایسے ہی کر کے جاوید صاحب اوپر آ گئے۔ تو جب آمنے سامنے آئیں گے تو جاوید صاحب آپ کا علم بتائیں گے، ان کو بولیں گے کہ بھائی تم کو کیا معلوم ہے، ہم بمبئی کے بینچوں پہ سوئے ہیں،
سردی میں، اور کئی کئی ہفتے تو ہم نے صرف چنوں پہ گزار دیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہمارا بہت سارا اسٹرگل ہے، چپکے ہی ہم یہاں تک نہیں آئے۔ جاوید صاحب، اسی طرح سے اللہ کا بھی علم کے بارے میں آپ واضح نہیں ہیں۔ جب آپ سوال کریں گے تو آپ لاجواب ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کا علم اتنا ہے، اللہ بتا دے گا کہ میں نے یہ کیا، تم نے کیا کیا، آپ کچھ بول نہیں پائیں گے۔ اور بات رہی دوسری کہ ہم جو ہے اللہ سے جواب دہ ہم نہیں ہیں، ہم اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور ڈبیٹ میں اور ایک یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہم یہ کیسے مان لیں کہ 2000 سال پہلے ایک انسان آیا اور آ کے یہ سب کہہ دیا، اور یہ سب ہم کیسے یقین کر لیں اور اس کے اوپر ہم عمل کیسے کریں؟ تو اس کی مثال ایسی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو جو قدرت دیتا ہے وہ اسی تک محدود رہتی ہے، وہ کسی اور میں نہیں ہوتی ہے۔ مثلاً آپ ہی کی مثال لے لیجئے، آپ کے اندر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قدرت دی ہے، جو ٹیلنٹ دیا ہے آپ کے اندر، جیسے کہ میں ایک موقع بولوں، اس کے پر آپ اچھے سے گانا لکھ دیں گے، دوسروں میں بھی ہوگی، لیکن جس طریقے سے آپ گانا لکھیں گے، جس طریقے سے آپ الفاظ استعمال کریں گے نا، دوسرا نہیں کر پائے گا۔ آپ ہی کی ٹیلنٹ، آپ ہی کی طرح آپ دوسرا آدمی تیار کر کے بتا دیجئے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی ہے بس ایسے ہی بن گئے، تو آپ ہی کی طرح ایک انسان تیار کر کے بتا دیجئے، آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی، چلیے آپ کا بیٹا یا بیٹی نہیں تو کسی اور شخص کو پکڑیے، کتنا ٹائم ہونا آپ کو لیجئے، لے کے اس کو اس طرح سے ٹرین کریے کہ جتنا آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے نا وہ اس کے اندر آ جائے۔ آپ نہیں کر پائیں گے، وہ صرف خدا کر سکتا ہے۔ جس کے اندر جو خوبی دینا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتا ہے۔ اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو خوبیاں دی گئی ہیں وہ انہی کے اندر ہیں، اور ایسے ہی نہیں ہے۔ انہوں جس طرح سے آپ کو لگتا ہے نا آپ نے بہت اسٹرگل کیا اور اس مقام پہ پہنچے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بہت بڑا اسٹرگل ہے۔ ان کے اسٹرگل کے سامنے ہم تو جو ہے نا پاؤں کی جوتی بھی نہیں ہے، اتنا بڑا اسٹرگل ہے۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ 2000 سال پہلے ایک آدمی آیا، نیند میں سے اٹھا، بول دیا اور ہم لوگ یقین کر لے رہے ہیں اور ان کو فالو کر رہے ہیں۔ بہت ذرا اسٹرگل ہے، صحاباؤں کا بہت سارا اسٹرگل ہے۔ تو ٹھہر کے آپ بول دیے کہ جو ہے ایسا ہے، ہم مان لینا کیا بول کے نہیں ہے۔ جس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بہت ساری تکلیفیں اٹھائی ہیں، جب جا کے آپ کو یہ مقام ملا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پوچھئے مت، اتنی ان کی تکلیفیں ہیں، اتنی ان کا اسٹرگل ہے۔ اور بات رہی تیسری کہ ان کی ہم بات کیوں مانیں، ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں آتے رہتی ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ یہ کچھ دن پہلے کا ہی ایک میں نے ریسرچ دیکھا ہے، کیونکہ ایک این جی او نے ریسرچ کیا امریکہ میں، کیونکہ امریکہ میں جو ہے بہت سارے لوگ ڈپریشن میں ہیں، بہت سارے لوگ جیل میں ہیں، اور ان کا ڈیٹا بتاتا ہے تقریباً 18 ملین لوگ ایسے ہیں جو سنگل پیرنٹس ہیں، جن کی وجہ سے جو ہے نا کرائم بڑھ گیا، بے روزگاری بڑھ گئی۔ نیو یارک کے رستے میں دیکھیے آپ، لوگ رستے میں سوئے ہوئے ہیں، ان کے لیے گھر نہیں ہے، ان کو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، بیکاز آف دیٹ کہ وہ بول رہے ہیں کہ یہ سنگل پیرنٹس کا نتیجہ ہے کہ جو ہے نا لوگوں بچوں کو وہی نہیں کر سکتے۔ اور سنگل پیرنٹس میں تو 80% فیمیل ہیں، اونلی 20% میل ہے جو اپنے بچوں کو لے کے پال رہے ہیں۔ تو بتا رہے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ڈپریشن میں ہیں، جیل میں ہیں، کرائم اس کی وجہ سے بڑھ رہا ہے۔ تو اسلام جو ہے جینے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، اس لیے ہم ان کو فالو کرتے ہیں، جو جینے کا طریقہ سکھایا تاکہ آپ جو ہے نا دنیا میں کرائم کم رہے، آپ اچھے سے رہیں، کوئی کسی کا حق نہ مارے، آپ خوش رہیں۔ اس لیے اسلام ہم فالو کرتے ہیں۔ اس لیے جو 2000 پہلے جو بول کے گئے ہیں، جو انہوں نے بول کے گئے ہیں وہ سب کچھ ہو رہا ہے، ویسے ہی ہو رہا ہے، اس لیے ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو ہوپ جتنا علم میرے پاس تھا جو ہے جس اچھی طریقے سے میں جواب دے سکتا تھا میں نے دیا۔ ہوپ یہ ویڈیو جو ہے شاید جاوید صاحب کے پاس پہنچ جائے، یا ان شخص کو پہنچ جائے جن کے پاس بھی یہ اگر سوال ہے کہ بھائی بچوں کو مار رہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کر رہے، کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت کچھ کر رہے، ہمارے علم میں وہ چیزیں نہیں ہیں تو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ جیسے میں نے مثال دے دی ہے کہ یہ قوم جو ہے نا لمیٹڈ قوم ہے، بس خاتمے پہ ہے۔ جیسے میں نے بتایا پہلے جو تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ امیڈیٹ عذاب لے کے آتا تھا، لیکن ابھی
پروسیس تھوڑا سلو کر دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، لیکن آئے گا۔ حدیث ہے یہ لوگ پتھر کے پیچھے بھی اگر چھپے ہوئے رہیں گے تو پتھر بولے گا کہ انہیں میرے پیچھے چھپا ہوا ہے دیکھو مارو اس کو بول کے۔ تو انشاءاللہ وہ بھی دن آ جائے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ سب کچھ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور آگے بھی ہوگا۔ تو جزاک اللہ خیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔